جی ناظرین السلام علیکم. اور بہت زیادہ شور ہے اور جینوئنلی شور ہے کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی. مفتاح اسماعیل صاحب آگے سے خبریں سنا رہے ہیں کہ یہ قیمت شاید کچھ اور بڑھے. ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہے. بجلی کے یونٹ کی بات کریں تو اس میں بھی 8 روپے بڑھنے کی توقع ہے. گیس کے حوالے سے بات سنیں تو وہاں پر سنا ہے کہ 45% انکریز ہو رہی ہے. آج مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل ایٹ دا ورج آف کولیپس پہنچ گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ 3-4 مہینے تک بہتر ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کی جو قیمت خرید ہے ہم اس سے سستا نہیں بیچ سکتے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے جو اکانومی کو سٹیبلائز کرے گی. بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی, ویلوسٹی آف منی بڑھے گی, جس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت سارے سوالات ذہن میں جنم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ حکومت میں آ گئے ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق حکومت جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے اور یہ سب کچھ پچھلی حکومت کا قصور ہے. یقیناً ہوگا. لیکن یہ ایک عام آدمی کو کس طرح سمجھایا جائے, ایک بھوکے پیٹ کو کس طرح سمجھایا جائے, ایک ایسا شخص جس کے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں, ایک ایسا شخص جس نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, جس نے کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو جب پیٹرول پمپ پہ جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو وہ کیا کرے. حکومت آپ سے امیڈیٹ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں امیڈیٹ ریلیف نہیں ہے. مہنگائی کے طوفان کا آغاز ہے. یہ طوفان ابھی مزید بڑھے گا, ابھی حالات مزید خراب ہوں گے. سردیوں میں گیس کی قیمت جو ہوگی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آئی ایم ایف سے ابھی تک پیسے نہیں ملے. آئی ایم ایف سے سنا ہے 1 مہینے تک پیسے مل جائیں گے. وہ پیسے ملیں گے, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا سے پیسے مل جائیں گے, سعودی عرب سے پیسے مل جائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم ایٹ دا ورج آف کولیپس ہیں. اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو ملک سٹیبل نہیں رہے گا, بلکہ ملک ہی نہیں رہے گا. بڑا اہم نقطہ یہاں پہ اٹھتا ہے, بڑا اہم سوال ہے. اگر اکانومی اتنی خراب تھی, اور ظاہر ہے آپ تجربہ کار لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, آپ کو اکانومی کا پتہ ہے, تو پھر آپ نے اس وقت حکومت میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اتنی زبردست نریٹو نواز شریف نے کریٹ کیا, ووٹ کو عزت دو, اتنی زبردست مہم چلی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کے عوام کو جو شعور ملا وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کے بعد عصر کے وقت آپ نے روزہ کیوں توڑا؟ آپ امیجن کیجئے کہ عمران خان کی حکومت سے 1-1.5 مہینے جانے سے 1-1.5 مہینہ پہلے عمران خان مقبولیت کھو چکے تھے. دن بدن وہ پیٹرول مہنگا کرتے جا رہے تھے اور لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کی باتوں میں سے اثر ختم ہوتا جا رہا تھا. اگر عمران خان کو حکومت کرنے دی جاتی تو بقول آپ کے کہ اگر پیٹرول 211 روپے کا ہو گیا ہے تو یہ تو عمران خان کے دور میں بھی ہونا تھا, اور عمران خان نے جو 10 روپے کی سبسڈی دی تھی یا پیٹرول نہیں بڑھایا تھا وہ مصنوعی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی دور حکومت میں پیٹرول 211 روپے ہو جانا تھا. ایک شخص جو پہلے ہی لوگوں کی حمایت سے محروم ہو چکا ہوتا, وہ اگر پیٹرول کی قیمت اس نہج تک لے آتا اور وہ گیس کی پرائس 45 روپے بڑھا دیتا یا 45%, یا بجلی کے یونٹ 8 روپے بڑھا دیتا, وہ شخص ختم ہو جاتا. بالکل اس کا کوئی نام و نشان پاکستان کی سیاست میں 2013 تک نہیں بچتا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان تو بہت سستے چھوٹ گئے.
کوئی ان کی مہنگائی کا، کوئی ان کی گورننس کا، کوئی ان کے دور میں IMF سے کیے ہوئے معاہدے کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہ تو کسی اور ہوا میں چل رہے ہیں، وہ تو امریکہ سے کم دشمنی لیتے ہی نہیں ہیں، اور یورپین یونین بھی ان کے خلاف تھی۔ تو ہم پھر یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ آپ حکومت میں آئیں؟ ان لوگوں کو ریسکیو کریں جنہوں نے عمران خان والا ہائیبرڈ نظام کریٹ کیا تھا۔ آپ نے انہیں ریسکیو کیا نا، کیونکہ بقول آپ کے کہ یہ ملک ٹوٹ جانا تھا، یہ ملک ختم ہو جانا تھا، مہنگائی 300 روپیہ لیٹر ہو جانا تھا، تو پھر انہیں یہ سب کچھ برداشت کرنے دینا چاہیے تھا۔ آپ کیوں حکومت میں آئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو بڑا سیف ایگزٹ دے دیا۔ عمران خان تو جی جان سے یہی چاہتا تھا کہ اگر اس وقت عمران خان ہوتا تو آپ لوگ سمجھ سکتے تھے لوگوں کا اینگر کیا ہوتا، اور وہ انتخابات میں کس منہ سے جاتے، 2023 تک وہ اپنے بیانیے پر کس طرح قائم رہتے۔ تو آپ نے عمران خان کو ایک طرح سے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد آپ نے عمران خان کے لانے والوں کو بھی ریسکیو کیا گیا۔ کہانی ہمیں یہ بتائی گئی کہ اصل میں جنرل فیض حمید کا ایشو تھا، اور اگر وہ آ جاتے تو پھر یہ ہائیبرڈ نظام اگلے 10 سال 12 سال چلنا تھا۔ بہت یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا، یہی کہانی بیچی گئی ہوگی۔ بہت غلط ہوتا، بہت ظلم ہوتا اگر اس طرح کا ہائیبرڈ نظام مزید چند سال بھی چلتا۔ لیکن پاکستان کا عام آدمی تو یقیناً یہ سوچتا ہوگا، اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اب جو مہنگائی ہو رہی ہے، آپ اسے کتنا کنونس کریں، کتنا زور لگائیں، وہ یہ بات تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ پچھلی حکومت کی طرف سے ہے۔ یقیناً پچھلی حکومت کی طرف سے ہے۔ وہ تو یہی کہے گا، ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ ہر حکومت قیمت بڑھا دیتی ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف نے اسحاق ڈار نے غلط سبسڈیز دی ہیں، ہم نے وہ سبسڈیز ختم کر لی ہیں، اور جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی کو وقت کرنے دیا ہے، تو وہ ڈالر کو قیمت متعین کرے گا۔ یہی بات کرتے تھے نا۔ اب بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے مصنوعی سبسڈی دی تھی، اور ہم نے وہ سبسڈی وڈرا کی ہے۔ بہت مشکل ہو گیا حکومت کے لیے جسٹیفائی کرنا، اور جسٹیفائی عام آدمی کے لیے کے سامنے کرنا تو اور مشکل ہو گیا۔ 2000 روپیہ دیا آپ نے ایک گھرانے کو، 2000 روپے میں کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے کافی لوگوں کو دیا، لیکن 2000 روپے میں اس دور میں کیا بنتا ہے؟ موٹر سائیکل کی ٹنکی ایک دفعہ بھرتی نہیں ہے 2000 روپے میں اب کی پیٹرول کی پرائس سے۔ تو جس شخص نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے موٹر سائیکل پہ سارا دن پھرنا ہو، اس شخص کا کیا قصور ہے؟ اور پھر لوگ یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے کہ جنرل فیض حمید آئے نہ آئے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے نہ ملے، ہمیں تو نواز شریف، شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم مہنگائی مارچ کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے۔ تو مہنگائی تو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کس قسم کی مہنگائی کم کی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے؟ تو اس صورتحال کو عام آدمی کے سامنے جسٹیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ درست ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی 6 ہفتے ہوئے، 6 ہفتوں میں نہ کوئی ملک ٹھیک ہوتا ہے، نہ کوئی ملک خراب ہوتا ہے۔ یہ خرابی پیچھے سے چل رہی ہے۔ ہمیں اس کی کور ریزن کی طرف جانا چاہیے کہ یہ ملک کے حالات اس سٹیج پر کیوں پہنچے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہونے کی کوشش کر رہی ہے، نون لیگ نے کیوں حکومت پی ڈی ایم نے قبول کی، عصر کے وقت روزہ کیوں توڑا۔ حالات تو ویسے ملک کے واقعی بہت خراب ہو گئے تھے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ درپیش تھا، لیکن جو نیوٹرل ہوئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا 3.5 پونے 4 سال آپ
خاموش ہو کر مثبت رپورٹنگ کرتے رہے، تب اکانومی تباہ ہوئی، تب آپ کو خیال نہیں آیا۔ تو اگر کور ریزن نکالی جائے کہ ہم اس حالات تک کیوں پہنچے، جب کوئی کہہ رہا ہے ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے ہم سے ایٹمی جو نیوکلیر پاور ہے وہ لے لی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ فوج تباہ ہو جائے گی، تو یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حکومت کے بیانات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل کلیپس کرنے والے تھے اور ایک دن بھی حکومت اس طرح نہیں چل سکتی تھی، تو کیوں ہم ان حالات تک پہنچے ہیں؟ مختصر ترین اس کا تجزیہ یہ ہے، ان حالات میں ہم 2018 کے الیکشن میں جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر اس وقت RTS سسٹم نہ بیٹھتا، اگر اس وقت عوام کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑایا جاتا، اگر اس وقت کی عدالتیں غلط فیصلے نہ دیتی، اگر اس وقت الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی نہ کی جاتی، اگر اس وقت ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق نہ کیا جاتا، اگر اس وقت یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کی کیپیبلٹی اور ایبلٹی کیا ہے، اس وقت یہ سب کچھ نہ کیا جاتا اور 3.5 پونے 4 سال ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا کر نیوٹرل ہونے کا خیال آتا، تو یہ خیال لیٹ آیا ہے آپ کو۔ یہ خیال آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب 2018 کے الیکشن ریگ ہو رہے تھے اور عوامی مینڈیٹ کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، جب اتحادی جماعتوں کو ایک ہائیبرڈ رجیم کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا، جب الیکٹیبلز تلاش کر کر کے عمران خان کے قدموں میں پھینکے جا رہے تھے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس واقعے کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان ایٹ دا ورج آف کولیپس پہنچا ہے، اور نون لیگ اور مسلم PDM نے بہت بڑا رسک لیا ہے۔ یہ اگر قیمتیں نہ کم کر سکے تو لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے ان کی برداشت کی کیپیسٹی پہلے ہی ختم کر دی ہے۔ اب لوگ زیادہ دیر فلاح کے لیے، قیمتوں کے کم ہونے کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔